دوستو، کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، اچھے کام کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ چلے سنتے ہیں ایک بہت ہی زبردست کہانی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی جگہ پر ایک خاتون رہتی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی کھانا پکاتی تو ایک اضافی روٹی ضرور بناتی اور اس اضافی روٹی کو وہ کھڑکی پر رکھ دیتی۔ اس طرح کوئی بوڑھا یا کوئی ضرورت مند اس کھڑکی سے گزرتا تو وہ روٹی اٹھا کر لے جاتا۔ وہ روزانہ یہی کام کرتی، ایک روٹی ضرور اضافی بناتی۔ ایک دن ایک بوڑھے کا گزر اس کھڑکی سے ہوا۔ اس نے وہ اضافی روٹی اٹھائی اور کہنے لگا، تمہاری اچھائی واپس چل کر تمہارے پاس آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس خاتون کو بوڑھے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ پھر سے اپنے کام کاج میں لگی رہی۔ اگلے دن پھر اس نے ایک روٹی کھڑکی پر رکھ دی اور اس بوڑھے نے وہ روٹی پھر سے اٹھائی اور پھر سے وہی جملہ دہرایا، تمہاری اچھائی واپس چل کر تمہارے پاس آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ ہمیشہ کی طرح اس خاتون کو یہ جملہ پھر سے سمجھ نہیں آیا۔ اس خاتون کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، پتہ نہیں یہ کیسا بوڑھا ہے کہ جو دعا دینے کے بجائے بار بار یہی سٹیٹمنٹ دہراتا رہتا ہے کہ تمہاری اچھائی تمہارے پاس چل کر آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ ایک دن اس خاتون نے دل ہی دل میں سوچا، میں اس بوڑھے سے اپنی جان چھڑاؤں گی جسے نہ دعا دینی آتی ہے اور نہ شکریہ ادا کرنا۔ اس نے دل ہی دل میں پلان بنایا کہ میں آج کی روٹی میں زہر ملا دوں گی تاکہ اس بوڑھے سے میری جان چھوٹ جائے۔ یہ سوچ کر اس خاتون نے اس روٹی میں جو اس نے اس بوڑھے کو دینی تھی تھوڑا سا زہر ملا دیا اور روٹی کو کھڑکی پر رکھ دیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ اس خاتون کو اس کی ضمیر ملامت کرنے لگی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم کسی معصوم کی جان کیسے لے سکتی ہو جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ بار بار یہی کہتا ہے، تمہاری اچھائی واپس چل کر تمہارے پاس آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس نے اپنا ارادہ ترک کر لیا اور اس زہریلی روٹی کی جگہ ایک اچھی روٹی رکھ دی۔ بوڑھا پھر اپنے وقت پر اس جگہ پر پہنچا، روٹی اٹھائی اور کہنے لگا، تمہاری اچھائی واپس چل کر تمہارے پاس آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اس خاتون کا بیٹا فوج میں تھا۔ سالوں سے اس کی کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ وہ خاتون ہمیشہ کی طرح مصلے پر بیٹھ کر اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس خاتون کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ وہ اس کا پیارا بیٹا تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے سے گلے لگے اور دیر تک روتے رہے۔ اس کے بعد ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا تم اتنے عرصے سے کہاں غائب تھے؟ میں تمہارے لیے ہلکان ہوئی جا رہی تھی، تمہیں میرا ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ بیٹے نے جواب دیا، اماں میں دشمنوں کا قیدی بنا ہوا تھا، ایک عرصے سے میں دشمنوں کے پاس ان کے قید خانے میں تھا اور میں بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ میں نے کچھ دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا اور بھوک و پیاس سے میری حالت انتہائی ناگفتہ تھی۔ اچانک مجھے راستے میں ایک بابا ملا۔ میں نے ان سے کہا، بابا اگر آپ کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز ہے تو مجھے دے دیں، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے مجھے ایک روٹی دی اور میں نے وہ روٹی کھائی، اور جب میں نے اس بابا کا شکریہ ادا کیا تو اس نے کہا کہ تمہاری اچھائی تمہارے پاس واپس لوٹ کر آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ سنتے ہی وہ خاتون دڑہام سے فرش پر گر گئی اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکریہ ادا کرنے لگی کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں نے اس روٹی میں زہر نہیں ملائی، نہیں تو آج میرے سامنے میرے بیٹے کی لاش ہوتی۔ وہ جملہ ایک عرصے سے اس خاتون کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تمہاری اچھائی واپس چل کر تمہارے پاس آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ آج اس خاتون کو اس جملے کا مطلب سمجھ آ گیا۔ دوستو، تمہاری زندگی میں بھی اگر کوئی تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کرتا، کوئی تمہیں اپریشیٹ نہیں کرتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم وہ اچھا کام کرنا چھوڑ دو، بلکہ تمہیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری اچھائی تمہارے پاس واپس چل کر آئے گی اور تمہاری برائی تمہارے ساتھ رہے گی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ہی لائک اور سبسکرائب کرنا، اور آئندہ بھی اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔